جب احسن قتل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کی سب سے پہلے کال مجھے آتی ہے ان کے گھر میں سے. مجھے کہا جاتا ہے مائرہ احسن کو قتل کرواتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلاج اور احسن کا اشتہار میں نے بنایا تھا N127 کے لیے. تھرڈ جنریشن ہے, اگر میں اپنی بات کروں یا احسن شاہ کی بات کروں تو یہ تھرڈ جنریشن تھی جو کہ پیپلز پارٹی میں سروائیو کر رہی ہے. کہ میرے سوشل میڈیا پہ اچھے فالوورز ہیں, لوگ جانتے ہیں, تو وہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مائرہ کے ساتھ ویڈیو بناؤ. وہ مجھے کہتا تھا کہ مائرہ چلو تمہارے بہانے میں بھی وائرل ہو جاؤں گا, کوئی دے میری ویڈیو وائرل ہوئے گی. آپ نے اس کی والدہ کا انٹرویو کیا اور وہ صرف آپ کے ہی چینل پہ چلا اور صرف آپ نے کیا, کیا وجہ تھی کہ انہوں نے تمام میڈیا کو کیوں نہیں انوالو کیا اور موقف کیوں نہیں دیا؟ اگر موصب کا پاؤں احسن کی طرف چلے جاتا تھا نا تو بلاج کہتا تھا اوے تینوں پتہ نہیں ہے تیرے سامنے کون بیٹھا ہے, وہ احسن دے اگے پاؤں کا رہا ہے, تیرے پیر دے وال جا رہے ہیں. وہ فوری نیچے کرتا تھا. مطلب اس کا رشتہ ایسا تھا کہ بھائی سے بڑھ کے بھی رشتہ آگے تھا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی, میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ. ناظرین, اس ٹائم سوشل میڈیا پہ ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ گردش کر رہا ہے, احسن شاہ کا مبینہ طور پر پولیس مقابلہ. ہمارے ساتھ مائرہ ہاشمی موجود ہیں جن کی سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز ان کے ساتھ گردش کر رہی ہیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہیں, کیا کرتی ہیں, اور انہی کا ایک اسپیشل ان کی والدہ کے ساتھ انٹرویو. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پلانٹڈ تھا کیونکہ ان کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. کیا معاملات ہیں, ان سے آج بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس کیسی ہیں آپ؟ مائرہ ہاشمی, آپ کا میڈیا سے تعلق ہے لیکن آپ کی احسن شاہ کے ساتھ کچھ تصاویر اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جس کے بعد لوگ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور اسپیشل ان کے گھر ان کی والدہ کے ساتھ انٹرویو کرنا, کیا وہ پلانٹڈ تھا؟ نہیں, پلانٹڈ نہیں تھا. بیسکلی میں پوری فیملی کو جانتی ہوں اور جانتی اس طرح سے ہوں کہ پوری فیملی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. احسن سے پہلے میرا تعلق ان کے والد کے ساتھ تھا. وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ میرے ابو کے دوست تھے. ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا اور میرے والد کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا. یہ تھرڈ جنریشن ہے, اگر میں اپنی بات کروں یا احسن شاہ کی بات کروں تو یہ تھرڈ جنریشن تھی جو کہ پیپلز پارٹی میں سروائیو کر رہی ہے. تو احسن کے ساتھ جتنی بھی میری ویڈیوز ہے وہ کبھی بھی 1-to-1 یا کسی بھی ایسی انجان حساس جگہ پہ نہیں ہوگی جو کہ عوام سوالات اٹھا رہی ہے. اور میرے بہت سے دوستوں کو کال جاتی ہے جو کہتے ہیں اوے تمہاری دوست مائرہ کی ویڈیو آئی ہے. اب آپ سوچیں کہ ویڈیو کا نام جب آتا ہے تو بندے کا مائنڈ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے کہ پتہ نہیں ویڈیو کون سی ویڈیو ہوگی. پھر وہ نال ہی کہتا ہے اچھا مینوں بھی بھیج, وہ پھر یہ بات کرتا ہے. تو خیر, مجھے بہت سے دوستوں نے میسج اسکرین شاٹس بھیجے کہ بھائی تمہاری ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. تو جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کسی نہ کسی پروگرام کی ویڈیوز ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا. اور باقی ہماری جہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے وہ گیدرنگ میں ملاقات ہوتی تھی, کبھی بھی 1-to-1 یا سیپریٹ میٹنگ یا ملاقات ہماری نہیں ہوئی. تو اس کو میں اس حوالے سے مطلب کافی جانتی ہوں کیونکہ میرے سوشل میڈیا پہ اچھے فالوورز ہیں, لوگ جانتے ہیں. تو وہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مائرہ کے ساتھ ویڈیو بناؤ. وہ مجھے کہتا تھا کہ مائرہ چلو تمہارے بہانے میں بھی وائرل ہو جاؤں گا, کوئی دے میری ویڈیو وائرل ہوئے گی. کیونکہ وہ میرے ساتھ پنجابی میں بات کرتا تھا. پرانی بات ہے یہ آپ کہہ لیں کہ N127 کی آپ بات لگا لیں. N127 کے الیکشن, ہاں, جب چیئرمین بلاول جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین, وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بلاج اور احسن کا اشتہار میں نے بنایا تھا N127 کے لیے. N127 کے لیے احسن کا پیپلز پارٹی کے لیے بنایا تھا, اور حمزہ شہباز کے حلقے کے لیے اور مریم نواز کے حلقے کے لیے میں نے بلاج کا بنایا تھا. اور یہ آفیشیلی ہمارا تھا کہ بھئی آپ نے اشتہار جو ہے وہ ہمیں دینے ہیں, ہم اپنے چینل پہ چلائیں گے. تو وہ بزنس ہمیں دیا تھا انہوں نے. تو اسی لیے اس سے اتنا تعلق تو تھا کہ اگر میں اسے کچھ کہہ دیتی تھی نا کہ یار یہ کام اگر آپ لوگ کر رہے ہیں یا کوئی خدمت خلق کر رہے ہیں آپ یا بلاج, تو وہ آپ ہمارے چینل کے تھرو جو ہے وہ کروانا. کیونکہ ایک صحافی کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا اگر آپ کی اچھی PR ہے, لوگ آپ کو, یہ بندہ آپ کو زیادہ اچھے سے جانتا ہے, تو اسے کہے کہ آپ کام ہمیں دیں. تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ مارکیٹنگ جو ہے نا وہ میں اپنے چینل کے لیے کرواؤں. تو اس حوالے سے احسن سے اچھا تعلق تھا, اور احسن کی کافی ریکارڈنگس جو ہے وہ بھی ہم نے کی تھی اس کے دوستوں کے ساتھ اور احسن کے ساتھ کہ دوست احباب جو ہے وہ کس طرح عید کو مناتے ہیں. بس ایسی ہی میری ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی, اور اگر آپ کو کوئی غلط ویڈیوز نظر آتی ہے تو وہ لازمی سوشل میڈیا پہ آپ چھوڑیں. میں خود بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون سی ایسی ویڈیوز ہے جس کے بارے میں اتنا
وہ بال جان بنائی جا رہی ہے میرے لیے کہ بھائی یہ لڑکی کون ہے, اس کا احسن سے کیا تعلق ہے. تو وہ بس ایک تعلق دوست کا تعلق تھا, میری کوئی اتنی گہری یا بیسٹ فرینڈ والی دوستی نہیں تھی احسن کے ساتھ. بس جہاں پہ ملتے تھے وہاں پہ سلام دعا, اس کے بعد تو کون تھے میں کون, بس یہ سین تھا. آپ نے اس کی والدہ کا انٹرویو کیا اور وہ صرف آپ کے ہی چینل پہ چلا اور صرف آپ نے کیا, کیا وجہ تھی کہ انہوں نے تمام میڈیا کو کیوں نہیں انوالو کیا اور موقف کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں ہر چینل کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایکسکلوزیو چیز ہمارے پاس آنی چاہیے. میں نے کوشش کی, انہوں نے مجھے انٹرویو دے دیا, لیکن اس کے بعد ان کے نمبر بند ہو گئے, رابطہ نہیں, یعنی کہ وہ اچھا کانٹیکٹ آپ, میرے پاس احسن کی والدہ کا نمبر نہیں ہے, میرے پاس پوری فیملی میں سے کسی کا بھی نمبر نہیں ہوگا. میرے پاس ان کے والد کا نمبر تھا, میرے پاس احسن کا نمبر تھا. یہ وہ فیملی ہے کہ جس کی گھر کی عورت کبھی باہر نہیں آئی تھی. احسن کے قتل کے بعد صورتحال ایسی بن گئی کہ ان کی فیملی کو سامنے آنا پڑا, میڈیا کو فیس کرنا پڑا, تمام سوالات کے جوابات دینے پڑے. البتہ پوری پارٹی, اگر پیپلز پارٹی کی بات کروں نا, تو کوئی ان کی نہ والدہ کے بارے میں جانتا ہوگا نہ ان کی بہنوں کو جانتا ہوگا. وہ سید زادے تھے, وہ لوگ تو خواتین جو ہے وہ باہر نکلتی نہیں تھی. تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. اور انٹرویو مجھے ہی کیوں دیا, مجھے انٹرویو اس لیے دیا, اب پوری دنیا ایک طرف نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے کہ احسن یار غدار ہے, احسن یہ ہے, احسن وہ ہے. آخر کیا وجوہات بنی, ایسی نوبت کیوں آئی؟ پھر میں نے بھی کہا کہ مائرہ تمہیں بات کھل کر سامنے لانی چاہیے, عوام کو بتانا چاہیے. ایک طرف تو مجھے کلیئر ہونا تھا کہ بھئی میری ویڈیوز کیوں وائرل ہو رہی ہے. میری ویڈیوز اس لیے وائرل ہوئی کہ احسن کے اکاؤنٹ پہ میری ویڈیوز لگی ہوئی تھی, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ, تو عوام نے وہاں سے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لگا دی اور اس کے اوپر ساؤنڈس لگا دیے ویوز کے لیے, اور اوپر گانے لگ رہے ہیں, اوپر پتہ نہیں کیا کچھ لگایا جا رہا ہے. خیر مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, لوگ لگاتے تو لگاتے رہے, مجھے پتہ ہے میں ٹھیک ہوں, تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اور ان کی والدہ جب احسن قتل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کی سب سے پہلے کال مجھے آتی ہے ان کے گھر میں سے, اور مجھے کہا جاتا ہے مائرہ احسن کو قتل کرواتا ہے, مائرہ احسن کو قتل کرواتا ہے, تو ہنے کار آ جاؤ, ہنے آ جا. کون آپ کو کال کرتا ہے؟ ان کی والدہ. اچھا والدہ. اچھا آپ کو میں یہ ایک بہت اہم بات بتانے جا رہی ہوں. جب بلاج کا قتل ہو جاتا ہے, اور بلاج کے قتل کے بعد جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ احسن ملوث ہے اس چیز میں اور احسن نے مخبری کی ہے بلاج کی, تو سب سے پہلے خبر یہ میں نے دی تھی, بیکاز میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتی تھی. مجھے پتا تھا یہ کس کا بیٹا ہے, اور مجھے پتا تھا ان کی کتنی پرانی دوستی ہے. تو وہ خبر مجھے اس حوالے سے تو ساری انفارمیشن تھی نا کہ دونوں کس قسم کے انسان ہیں, بلاج یا احسن. تو یہ خبر میں نے بنائی, اس کی ڈیٹیلز نکالی, ریسرچ کی, اور پھر میں نے یہ خبر بریک کروائی اور اپنے کرائم رپورٹر کو دی. سب سے پہلے خبر یہ میرے چینل پہ چلی تھی کہ بلاج کی مخبری اس نے کی تھی, اور کتنے لاکھ میں تھی, 5 کروڑ میں تھی, 5 کروڑ میں مخبری کی. تو اس کا تمام تر حقائق اس کے جو تھے وہ میں نے. اچھا آپ کی احسن سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو آپ کو کیسا لگا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے, کیا اس کو لائم لائٹ کا شوق ہے یا کس طرح کا ہے؟ اچھا احسن کو شروع سے ہی لائم لائٹ کا شوق تھا, اور احسن سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی آپ نے دیکھا خوبصورت انسان تھا. بلاج بہت خوبصورت تھا, احسن بہت خوبصورت تھا. اندر کے بندے کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسا ہے یا وہ کیا سوچ رہا ہے, نیگیٹیو سوچ رہا ہے. بس میں نے جب بھی احسن کو دیکھا وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ گاڑیاں ہونی چاہیے, میرے ساتھ گارڈز ہونے چاہیے, میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں. اس کو میں نے عوام کی خدمت کرتے ہوئے بہت دیکھا, بلاج اور احسن کو دونوں کو ہی. شاید بلاج کی بیٹھک میں بیٹھ کے احسن میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. عید آنی, رمضان آنا, سردیاں آنی, تو احسن جو ہے وہ غریب عوام میں بلینکٹ تقسیم کرتا تھا, اور یہ رمضان آ جانے راشن تقسیم کرنا, وہ اس طرح کا بندہ تھا. وہ کہتا تھا میرے علاقے میں مسائل بہت زیادہ, میں اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا شوق تھا کہ وہ MP بنے. اور احسن کا یہ انہی الیکشنز میں, جنرل الیکشنز جو بھی گزرے ہیں, تو اس کا شوق تھا کہ میں MP بننا چاہتا ہوں. اور وہ مجھے کہتا تھا مینوں ٹکٹ مل جانی ہے, مینوں مل جانی ہے, میں الیکشن لڑنا ہے. حالانکہ اشتہار میں نے بنایا 127 کا, لیکن پتہ نہیں پھر کیا معاملات ہوئے, شاد ہو گئی. شادی بھی ایسے چپکے سے. اچھا شادی کا اگر بات کی جائے تو آپ نے بتایا کہ آپ کا اس کی فیملی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب وہ مرڈر ہوا اس کی والدہ کی بھی کال آپ کو آئی, تو کیا آپ کو پتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور عریشہ سے ہوئی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا, مجھے تو عریشہ کا بھی نہیں پتا تھا کہ عریشہ کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک بڑی اسپیشل کہانی ہے جو عریشہ سے متعلق ہے, آپ کو کب اس کا علم ہوا؟ مجھے اس کا علم ہوا جب وہ کل خوانی ہوتے, مطلب کل ہوتے ہیں اگلے دن ہی انسان کے اس دنیا کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عریشہ صاحبہ شام کو اپنی والدہ کے ہمراہ غائب ہو جاتی ہے, چلے جاتی ہے.
ایک میں نے دیکھے نیوز دیکھی, ایک نجی چینل نے اس کو آن ایئر کیا کہ احسن کی بیوی جو ہے وہ سونے کے زیورات اور کچھ نقدی سامان لے کر غائب ہو گئی ہے, اور احسن کی والدہ نے پرچہ کروا دیا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, کوئی پرچہ وغیرہ نہیں کروایا. احسن کی وائف کہہ رہی ہے, احسن کی والدہ تو اس وقت ڈری بہت زیادہ ہوئی ہے, اور وہ خود ابھی در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں. ایسا شخص, آپ اگر احسن کے والد کے حوالے سے بتاؤ, وہ دشمن دار انسان نہیں تھا, وہ بہت رحم دل انسان تھا, وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا. اور ابھی اچانک سے یہ پتہ نہیں احسن کس پہ گیا ہے کس پہ نہیں گیا. اور مجھے تو احسن سے بھی یہ امید نہیں تھی, صاف میں ایک بات بتا رہی ہوں, میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک اپنے 14 سالہ پرانی دوستی کو, محبت کو دشمنی میں تبدیل کر سکتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا. صرف احسن کا والد اور احسن ہی پیپلز پارٹی میں آتے تھے, باقی ان کی فیملی کا کوئی ممبر نہیں آتا تھا. اور رہی بات عریشہ کی, تو عریشہ کو تو میں جانتی نہیں تھی, یہ تو مجھے بعد میں ہی پتہ چلا. ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ زبردستی کی شادی ہے. کس نے کرائی زبردستی شادی؟ بلاج نے شادی کروائی. کیوں؟ بلاج کی دوست تھی وہ. اچھا, وہ عریشہ بلاج کی دوست تھی. ٹھیک ہے, تو لیکن ملاقات تو احسن کے ساتھ تھی نا اس کی؟ دونوں کے ساتھ ہی نا, آپ کو بتا رہی ہوں. دونوں کا رشتہ ایسا تھا, احسن کہتا تھا یہ میرا اور بلاج کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے, یہ دن رات کا رشتہ ہے, اور ان دونوں میں سے سوئی بھی نہیں گزرتی ہوتی تھی. ایسی دوستی تھی. یہ موصف بیٹھا ہے, یہ میں بیٹھی, یہ آپ بلاج کو سمجھ لے کہ میں بلاج بیٹھی ہوں, یہ احسن بیٹھا ہے. اگر موصف کا پاؤں احسن کی طرف چلے جاتا تھا نا, تو بلاج کہتا تھا اوے تینوں پتہ نہیں تیرے سامنے کون بیٹھا ہے, تو احسن دے اگے پونکا رہا ہے, تیرے پیروں دے وال جا رہے ہیں. وہ فوری نیچے کرتا تھا. مطلب اس کا رشتہ ایسا تھا کہ بھائی سے بڑھ کے بھی رشتہ آگے تھا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈبل کراس کرنے میں وہ عریشہ کا کردار ہے؟ عریشہ کا کردار ہے. میں کہتی ہوں عریشہ کو میدان میں لانا چاہیے. جو چیزیں کرنا چاہیے, شامل تفتیش تو ہو چکی ہے نا, لیکن جو راز اس کے پاس ہے نا, جو راز اس کے پاس ہے, اگر وہ دنیا کو پتہ چل جائے نا, تو اس کہانی کا ایک تو نیا رخ اور اختیار ہو جائے, باقی عوام کو بھی پتہ چل جائے, عوام بھی اطمینان میں آ جائے کہ اچھا یہ کھیل تھا جو کہ اس کھیل کا اختتام اس طریقے سے ہوا. وہ بریک جو ہے وہ عریشہ کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. عریشہ کے پاس ہی ثبوت ہو سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے بارے میں صرف وائف کو گھر والوں, ماں سے یا بہنوں سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. کچھ تو ایسا ہوا نا کہ دوستی دشمنی میں بدل گئی, اور وہ بہتر جو ہے وہ خاتون جان سکتی ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی دوستی کو نظر لگی ہے, اور دونوں کی دوستی کو ختم کرنے میں عریشہ نے اپنا اہم کردار ادا کیا. احسن عریشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ یہ لوگ ایک پارٹی میں ملے تھے, اور پارٹی سے میوزیکل پارٹی سے جب یہ لوگ فری ہوتے ہیں, یہ احسن جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے پیچھے آ جاتی ہے. عریشہ احسن کے پیچھے آ جاتی ہے, کہتی میں نے تو اب گھر نہیں جانا, میں نے تو شادی کرنی ہے تمہارے سے. اب آئی ڈونٹ نو, شاید ایسی کچھ چیزیں اس لڑکی کے پاس موجود ہو, اگر یہ شادی نہ کرتا تو وہ لیک کر دیتی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو خیر وہ گھر لے کے گیا, تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ تواڈی نو ہے تے ادے نال میں شادی کرنی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس لڑکے کو لائم لائٹ کا شوق ہو اور وہ اتنی سادگی سے شادی کر لے, یہ کیسا ممکن ہے؟ بالکل بھی سوال میں سے سوال نکلتا جاتا ہے. ابھی تو کہانی نے ایک اور نیا رخ اختیار کرنا ہے, تو آگے بہت کچھ سامنے آنا ہے. ناظرین, یقیناً احسن شاہ ایک وہ کیس کا حصہ تھا جس کے بعد بلاج کے کیس کو اتنی ہائپ ملی کہ لوگوں کے اندر تجسس پھیل گیا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے. لیکن آج بھی اس کیس کی مکمل جو گتھی ہیں وہ سلجھی نہیں ہیں, کیونکہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ہوا کیا تھا اصل میں. عریشہ جب تک تمام تر جو معاملات ہیں وہ آن دا ریکارڈ نہیں آتے ہمارے سامنے, تو کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہے. لیکن میں ایک آخر میں بس ایک میسیج دینا چاہتی ہوں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید احسن شاہ کی حمایت میں میدان میں آ گئی ہے. یہ نہیں کہ میں حمایت میں سامنے آ رہی ہوں. ابھی جو شخص اس دنیا سے چلے گیا اس کے بارے میں بات کرنا بھی مناسب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, دو نوجوان اس دنیا سے چلے گئے اور عوام مذاق بنا رہی ہے, عوام دونوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے. زیادہ لوگ پسند بلاج کو کر رہے ہیں, احسن کے بارے میں نیگیٹیو ہی ہر بندے کا تجزیہ ہے, ہر بندہ نیگیٹیو ہی سوچ رہا ہے. اب جو شخص اس دنیا سے چلے گیا اس کو تو ہم صرف انا للہ ہی کہہ سکتے ہیں. اب وہ معاملہ اس کا اور اللہ کے روبرو ہونا ہے. ہمیں نہیں بتانا چاہیے کہ بھئی وہ ایسا تھا یا یہ ایسا تھا. لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہے, 10% بھی نہیں جانتے, اور اپنے سے تجزیہ کار بنے ہوئے اپنے سے بتا رہے ہیں دوستی فیس بک پہ ہوئی, ہم قبر میں سوراخ کر دیں گے.
تاکہ سانپوں کو جانے میں اندر آسانی ہو. اور قبرستان میں جا کے احسن کی قبر کے ساتھ باتیں کیے جا رہے ہیں. ہن تینوں پتہ چلیا ہے ادا انجام اے ہوندا ہے. مطلب یہ صحافی نہیں, یہ 2 نمبر صحافی ہے جو صرف ویوز کے خاطر ایسا کر رہے ہیں. عوام کو بتانا ہے تو حقائق بتائے, سچ بتائے, تاکہ عوام کو بھی سمجھ آئے. اور دوسری بات یہ کہ ایسی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کرے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے تمام نوجوانوں کے لیے. اگر ایسی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کا انجام بالکل جی, برے کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. ہمارے گھر والے ضرور کہتے ہیں کہ گیدرنگ جو ہے, صحبت ہمیشہ اچھی رکھو تاکہ اس کی جو وائبس ہیں وہ آپ کے اندر جو ڈیلیور ہوں تو آپ پازیٹیو نظر آؤ. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.